خوب یہ انسان آپ کے سامنے ہے، ذرا سی بات ہوئی، غضب آیا، رشتے ٹوٹ گئے. اور زبان سے نکلا ہوا تو تیر ایسا ہے کہ جب تک آپ کے پاس ہے تو آپ کے کنٹرول میں ہے، لیکن جب نکل گیا نا تو پھر آپ اس کے کنٹرول میں ہیں. اور یہ صرف زبان نہیں ہے، آج کل ملٹی میڈیا کا دور ہے. آج کل آپ جو کمنٹ کرتے ہیں فیس بک پہ، اس پہ پتہ نہیں کیا کیا لکھ رہی ہوتی ہے. گھر میں تو ساری مجاہد ہیں بیٹھے ہوئے فیس بک پہ، بہت بڑے سائنٹسٹ بھی سارے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا کے پولیٹیشین بھی گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، سب کچھ اندر ہی اندر، پوری دنیا کی سیاست پہ باتیں آپ کروا لیں. آپ اور گفتگو، ادب، اخلاق کیسا ہے دیکھیں آپ. یہاں قرآن کہہ رہا ہے مشرکین کے بتوں کو برا مت کہو. کیا کہہ رہا ہے؟ سب نہیں کرو. یعنی کیا؟ یعنی غلط لفظ نہیں بولو. یہ نہیں کہہ رہا کہ قبول کرو، قبول کرنے کو نہیں کہا برا مت کہو مشرکین کے بتوں کو. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں اس سوشل میڈیا پہ؟ سامنے تو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، سب سوشل میڈیا پہ ہی ہو رہا ہے. پتہ نہیں کیسے کیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، ہمیں خود کو پتہ نہیں اپنے لیے کیا کیا سننا پڑتا ہے، دیکھتے ہی ہیں ہم تو. اب ہمیں افسوس یہ ہوتا ہے کہ ناموں کے آگے نام عجیب سے ہوتے ہیں اور تربیت سے لگ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں کہاں تربیت ہوئی ہے ان کی بچوں کی. یعنی انسان اپنی زبان کے پیچھے پوشیدہ ہے، چاہے زبان منہ سے ہے چاہے ٹیکسٹ سے ہے، یہ زبان ہی ہے نا. تربیت کا اندازہ ہوتا ہے. اگر کوئی چیز آپ کی بری لگتی ہے تو آپ کو گفتگو، ادب، احترام آپ کی ضرورت آپ کے ہاتھ میں ہے. تو یہ بھی ہے انسان کنٹرول نہیں کرتا، بیٹھا ہوا ہے. اب جو کر سکتا ہے، جو بول سکتا ہے بولتا ہے. اور کتنا غلط ہے. بہرحال احترام کرنا چاہیے آپ کو، ویسے بھی آپ ماہ محرم ہے، اس کے علاوہ بھی احترام کرنا چاہیے انسان کو عام زندگی میں بھی. عزیزان محترم، آپ اسلام کے شروع میں دیکھیں، آپ شخص جو ہے وہ راستے میں حضرت بازار کے اندر، اسے پتہ نہیں اور کسی بات پہ اس نے اہانت کر دی کسی وجہ سے، اور حضرت ملک اشتر کے اوپر جو ہے وہ اپنے لب دہان سے گستاخی کی. ملک اشتر کون ہے؟ مولا کائنات کا کمانڈر ہے. کیا نہیں کر سکتا؟ خاموشی سے چلے گئے. جب اس کو پتہ چلا تو ملک اشتر ہے، کانپنے لگا. ڈھونڈتا دیکھا وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے اور آ کر ان سے کہا مجھے معاف کیجیے گا، میں سے غلطی ہو گئی، میں غضب میں جو بھی تھا میرے سے غلطی ہو گئی. میں کہا میں مسجد آیا اس لیے ہوں کہ تمہارے حق میں مغفرت کی دعا کروں. یہ ہے تربیت یافتہ حضرت علی علیہ السلام کے مکتب کا ملک اشتر. جنگ میں دشمن کے خیمے تک پہنچنے والا امام کیا کہہ رہے ہیں؟ ملک اشتر واپس خیمے سے واپس آیا. اطاعت ولایت. ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ مولا کام تو تمام کر دیں پھر آ ہی جائیں گے، اس کا ایسا ہے نا. نہیں، اطاعت یہ ہے شجاعت، اسے کہتے ہیں شجاعت. ایسا ہو شخص پھر مطیع ہونا چاہیے. یہاں تو لوگ جو ہیں وہ بعض کہاوتیں عجیب سی ہیں، الفاظ بھی ہیں کہ آدمی کچھ تھوڑا پرہیز کرتا ہے بولتے ہوئے. جتنے وہ کہتے ہیں نا کہ خود لیڈر نہیں، اس سے آگے کی پبلک نکلی ہوئی ہے آگے کی طرف. بھائی ان کی سن لیں جو وہ کہہ رہے ہیں، جس طرح وہ کہہ رہے ہیں ان پہ عمل کریں. خود کہاں سے آگے کی طرف باہر ہیں. بہت ضروری ہے عزیزان محترم. شجاعت آسان نہیں ہے. خوب گناہ روکتے ہوئے چھوڑ دیں، شجاعت. غصہ ہوتے ہوئے بول سکتے ہیں، نہ بولیں. تیسری چیز کہ جب خدا قدرت دے دے، طاقت دے دے، اس وقت آپ کسی کا حق نہ کھائیں.
یہ ہے شجاعت. اب ہم یہ بن جائیں, ہم ایم پی اے بن جائیں, ہم ایم این اے بن جائیں, ہم پریزیڈنٹ بن جائیں, ہم یہ کر دیں گے. وہ ٹرسٹی بن کر تو کام نہیں ہوتا ہم سے, معذرت کے ساتھ. ہاں مطلب یہ عمومی بات کر رہا ہوں میں, نارمل بات ہے, ایک نارمل سا عہدہ ہے یار. اللہم صلی علی محمد. بھائی کوئی عہدہ دے دیں آپ, کمیونٹی پہ دے دیں. یہی مطلب یہ ایک کمیونٹی ہے نا ہماری, اس میں ایک آپ عہدہ دیتے ہیں. آپ, میں تو سنتا ہوں بس پاکستان سے باہر داستانیں, آپس میں ہی پبلک لگی ہوئی ہے, کوئی پریزیڈنٹ پہ ہے, کوئی اس پہ ہے. مطلب ہم سے یہ نہیں سنبھلتا. قدرت کی کرسی آتی ہے, ہر کوئی پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. اب تو میں ہی کروں گا جو میری مرضی. اچھا بھائی, مینجمنٹ سکلز آنی چاہیے. بندہ خود ایسا ہو کہ لوگ آپ ہی کو مجبور ہوں آپ کے ساتھ کام کرنے پر. صلاحیت ایسی ہونی چاہیے, مولا کے ماننے والا جذب کرے, نہ کہ دور کرے لوگوں کو. خوب اب جب جتنی بڑی کرسی ملتی ہے اتنی آدمی جو ہے وہ حق کھاتا ہے. جو آپ کو اجازت مل جائے آپ اتنا کھاتے ہیں. عزیزان محترم, یہ آسان نہیں ہے, کہنا آسان ہے, خدا بھی دیکھ کر دیتا ہے اس لیے چیزیں لوگوں کو.